व्लॉग। आई होप सब तो खैरियत से होंगे। और आज हमारे शहर में बहुत ही प्यारा मौसम है, तो आपको भी दिखाते हैं। चले ऊपर चलते हैं। और फिर उसके बाद मैं लाई हूँ लच्छेदार पराठा, और उसके साथ आज हम बनाएंगे कैरेमल वाली टी, तो आपको भी सिखाते हैं। पहले मौसम ये देखें जी, वाह क्या मौसम है। ओह आज सुबह सुबह ही इतनी प्यारी हवा, हाय हाय। ठंडी हवा का अपना ही सुकून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने प्यारे प्यारे मौसम बनाए हैं इंसान के लिए, कि वो कभी खुशगवार कर देता है मौसम को, कभी गर्म तो कभी बारिश शुरू हो जाती है। क्या हाय, तो इस मौसम को देख के मेरा दिल किया कि कैरेमल वाली टी बनाए। तो चलें, मौसम तो हमने देख लिया, बहुत ही प्यारा है। तो अभी चलते हैं नीचे। कैरेमल वाली टी के लिए हमने पहले ले लिया ये जी सॉसपैन, मैं धोकर गई थी, खाकर बनाऊंगी। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। कैरेमल हमारा जल गया, ओहो नो। ओह कोई बात, पैन नॉन स्टिक है, मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा अच्छा बन जाएगा पहले वाले से। तो अभी फिर आँच जो है ना, हम बिल्कुल ही आहिस्ता कर लेते हैं, बस इतनी काफ़ी है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, इतनी ही। अल्लाह करे कि बस सक्सेसफुल हो जाए हमारा मिशन। ऐसे ऐसे, हाँ उसने कहा था ऐसे ऐसे भी करना है, ऐसे ऐसे, भूल गई मैं। तो हमारा कैरेमल तैयार हो गया। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। इसका दूध जितनी आपने चाय बनानी है। जी, तो जितनी पत्ती आप डालना चाहें आप डाल दें। तो ये हमारी कैरेमल वाली टी और साथ पराठा और साथ अचार हो गया है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें चलना है पेपर की तैयारी के लिए, क्योंकि 2 छुट्टियां गुजर चुकी हैं और आज आखिरी छुट्टी है, तो आज ही पेपर तैयार करना है। तो ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं। जी, तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी चलते हैं आयशा की तरफ। इन्होंने दरअसल आज मेरी तरफ आना था पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो नवाबजादियाँ सो कर नहीं उठी, लिहाजा फिर मुझे ही जाना होगा, क्योंकि मेरा तो पेपर है। वो तो तीनों इकट्ठा मिल के तैयार कर लेंगी। तो खैर अभी चलते हैं उनकी तरफ। अल्लाह हाफिज़। बारिश भाई, बाहर तो हो रही है बारिश, तो अम्ब्रेला ले लेते हैं हम, जो पापा लाए हैं नई नई अम्ब्रेला, वो किस दिन काम आएगी। तो बारिश लगी हुई है नहीं जी, तो बस पहुंच आए हैं हम। और आप क्या करोगे बड़े होके? आप भी बड़ा ही घर बनाओगे? वाह, और क्या करोगे बड़े होकर? गली में बच्चे खेल रहे थे रेस से, तो मुझे उनको देख कर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई कि बच्चे जब रेत में खेलते हैं और घर बनाते हैं और फिर जब उसको गिरा देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये दुनिया फ़ानी है और इसमें फ़ना हो जाना है, ये मकान फ़ानी है इसमें फ़ना हो जाना है। क्या बात जी। तो अभी इस वक्त सुबह सुबह उठे हैं और नमाज़ वगैरह अदा कर अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लें, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल था, तो उसके बाद अभी टाइम मिला है। तो आज बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ है, बहुत ही खुशियों भरा, और ये महीना ही सारा ऐसा ही है, क्योंकि ये वो ख़ास महीना है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को भेजा हमारे दरमियान और अपनी पहचान करवाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस रहमत का जो शुक्र है वो हम कभी अदा नहीं कर सकते, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और ये वो पाक महीना, ये वो बरकतों और रहमतों वाला महीना है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस रहमत से नवाजा और इस शफ़क़त से नवाजा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ہمارے درمیان بھیجا اور پھر ہمیں ان کی امت بنایا. اور آج کا دن ہے، کل رات چاند نظر آیا ہے. آج کے دن سے ہی ویسے تو جشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جشن ہمیں پوری زندگی منانا چاہیے. لائف ٹائم کا جشن ہے یہ. آپ اس کو مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مخصوص ہے یہ مہینہ یا 12 ربیع الاول کا دن مخصوص ہے. یہ پورا سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا ہونا چاہیے. میرے خیال سے ہمیں ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا. تو آج ایک بات مجھے مائنڈ میں تھی میرے، جب چاند نظر آیا تو میرے مائنڈ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور کی آمد سے ریلیٹڈ ہمیں خوشی منانے کا حکم کس طرح دیا ہے. تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. بہت ہی پیاری آیا مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل کی اور اس کے اندر کیا بیان کیا، آج ہم وہ پڑھیں گے اور آپ کو بھی پتہ چلے، تاکہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا کیونکہ اتنا واسٹ ہے قرآن پاک. تو وہ بہت ہی پیاری آیا مبارکہ ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا. تو چلیں جی. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فَبِذَالِكَ کے اندر ذالکہ کا جو صیغہ ہے وہ اس میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ذالکہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اب دیکھا جائے اللہ کی رحمت کتنی ہے ہم پر. دن رات میں رحمت ہے. سب سے بڑی رحمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی ایک رحمت ہے. پھر یہ آنکھیں دی، یہ بھی ایک رحمت ہے. پھر بولنے کا ہنر دیا، یہ بھی ایک رحمت ہے. سننے کی طاقت دی، یہ بھی ایک رحمت ہے. پھر اناج دیا، پھر پھل دیے، پھر موسم دیے. اتنی رحمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. تو یہاں پہ ذالکہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ سوال ہے. اب ذالکہ کا صیغہ اللہ رب العزت نے اس لیے استعمال کیا کہ اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ میری طرف سے جو خوشی ملی ہے تمہیں اس کو منایا کرو، کہ حضور کے آنے کی خوشی کو منایا کرو. اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی کو منایا کرو. اور اس آیہ مبارکہ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو منانا کہیں بھی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے والہانہ محبت اور جوش و جذبے کو ایک رنگ دینے کا نام ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو بھی دنیا میں چاہتے ہیں، تو تب تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ اسے کتنی محبت کرتے ہیں جب تک آپ اس کا اظہار نہیں کرتے، جب تک آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس کو پوری دنیا کے سامنے، ہر ایک کے سامنے جتاتے نہیں ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تب تک وہ محبت نہیں کہلواتی جب تک اس کا اقرار نہ کیا جائے، جب تک اس کو منایا نہ جائے، جب تک سب کو بتایا نہ جائے. تو آپ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو منائیں. یہاں سے ثابت ہو گیا ہے قرآن پاک سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہم پر رحمتیں ہوئیں، جتنی بھی ہم ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر جتنی رحمتیں ہوئیں،
ہم اس کا شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتے، ہم اس کا شکر کبھی نہیں ادا کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ حضور آئے تو بیٹی رحمت بنی، حضور آئے تو ماں کے قدموں تلے جنت بنی، حضور آئے تو مسکینوں اور یتیموں کو وہ پیار ملا، اور حضور آئے تو غریبوں کے دن بدل گئے، اور کتنے نہ جانے ایسے واقعات، ایسے معاملات ہوئے حضور کے دور میں۔ اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں 12 ربیع الاول کا جو مہینہ جا رہا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک جو ہوگا کوئی بھی واقعہ اس کو ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی یا جو ہمارے لیے عملی نمونہ تھی، اور اس کو اپنا سکیں اور اس کو جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کس طرح گزارا، اور آپ کا طور طریقہ کیا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے برتنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا طریقہ کار کیا تھا، کسی سے ناراض ہونے کا طریقہ کار کیا تھا۔ ہم سارے طریقے جو ہیں اور جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، انشاءاللہ ہم اس مہینے کے اندر وہ ڈسکس کریں گے، اور آئی ہوپ سو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو آپ سب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس مہینے جتنا ہو سکتا ہے کثرت درود پاک کریں، درود پاک پڑھیں، درود پاک کے نذرانے پیش کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا، اللہ رب العزت بھی درود پاک بھیجتے ہیں، اور ہم جتنا بھی کر لیں ان کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو وقت اتنا ہے کہ میں اسے زیادہ بیان نہیں کر سکتی، نہیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی بھی ان کے نوازشات ہم پر ہوئیں، اور جتنی بھی ہم پہ کرم اللہ رب العزت نے ان کے وسیلے سے کیے، سب کچھ ان کے وسیلے سے ہی ہمیں ملا ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔